السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو رب زدنی علما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ صدق اللہ العظیم۔ قیصر روم کو نبی پاک نے خط لکھا تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بنی کلب کا خوبصورت جوان وہ خط لے کے گیا تھا۔ اس نے اس خط کو لیا، پھر اس نے تحقیق کی کہ اس کے بارے میں پتہ کرو۔ تو ابو سفیان اور ان کے ساتھ کے اور لوگ بھی صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہاں سے قافلوں کی صورت میں تجارت کر رہے تھے، تو قیصر روم کے دربار میں بلا لیا گیا اور پھر اس نے کچھ سامنے کھڑا کر کے کچھ سوالات اسے کیے، اور پھر آخر پہ وہ ترجمان کو کہتا ہے کہ ہاں اب جو انہوں نے جواب دیے ہیں میں ان کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے وضاحت کی۔ آج ہمارا یہ چھٹا ولاگ ہے، اس سلسلے کا چوتھا ولاگ ہے، اور اس میں اس نے کہا کہ میں نے پوچھا تھا کہ اس پیغمبر کے محمد ابن عبداللہ کے نبوت کے دعوے کے بعد تمہارا کیا خیال ہے، ان کا نسب کیسا تھا؟ اس نے کہا اعلیٰ نسب تھا۔ تو اس نے کہا ہمیشہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ہیں اپنی قوم میں وہ اعلیٰ نسب ہی ہوتے ہیں، کم نسب کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات اس نے کہی کہ پہلے بھی کبھی اس نے کبھی کسی کے سامنے یا قوم میں ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر پہلے بھی کہا ہو تو اب وہ ریپیٹ کر رہا ہو کہ میں یہ عہدہ منصب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ پہلی دفعہ اس نے یہ کہی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کبھی بادشاہ اس کی قوم میں نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بھی کوئی اس کی آرزو نہیں ہے کہ میں بھی بادشاہ بنوں، تو اس لیے اس کو بادشاہت کا منصب کا شوق ہی نہیں تھا۔ تو یہ ویسے پوچھنے کے لیے اس نے پوچھ لیا۔ کمزور لوگوں نے دعوت قبول کی ہے، تو یہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں غریب غربا لوگوں کا چونکہ کوئی مفاد نہیں ہوتا، اس لیے وہ ٹوٹ کر آتے ہیں اور پہلے کلمہ پڑھتے ہیں، اور بڑے لوگ اپنے مختلف مفادات کے لیے آگے سے وہ کچھ اور باتیں نکال لیتے ہیں اور وہ راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ میں نے پوچھا کہ اس کے فالوورز کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرح بڑھتی رہے گی، کیونکہ جو منصب اس کا ہے کہ اس کا ہم نے سنا ہوا ہے، اس کا کام تو بہت آگے بڑھنا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ کیا کبھی کوئی اپنے منصب سے ہٹا ہے، اپنے عہدے سے، اپنے ایمان یقین سے پیچھے ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کوئی اپنے دین سے پھرا نہیں ہے۔ تو اس کو مطلب کہ اسی طرح ان کے دل کے اندر جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے ان کی جان ہی چلی جائے۔ تو اس لیے کبھی اس نے ایسا جھوٹ کسی نے بھی ان پہ متہم نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سچے ہی ہوتے ہیں، کبھی ان پہ ایسا الزام نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ کہ لوگوں پہ یا لوگوں نے اس پہ کوئی الزام نہ لگایا ہو اور وہ خدا پہ الزام لگا دے جھوٹ کا، یہ بھی سننے والی بات ہے کہ وہ جھوٹ کی بات کیسے کرے گا کہ بندوں کے سامنے تو وہ سچا ہو اور خدا پہ جھوٹ باندھے۔ لہٰذا یہ الزام ہے کہ اس نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اور کہ بد عہدی اس نے کہا کہ کبھی عہد کی خلاف ورزی اس نے نہیں کی۔ صلح حدیبیہ کی بات اس نے کی ہے، تو اس لیے اس نے اس کو توجہ سے سنا ہی نہیں ہے۔ اور نہیں کہ اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہے کہ انبیاء ہمیشہ عمدہ اخلاق کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ مذمت شرک اور ایسے منصوبوں کی باتیں کرتا ہے۔ پھر اس نے باقاعدہ چاندی کی ڈبیا میں اس خط کو رکھا اور اس کو محفوظ کیا، اور اپنی لونڈی کو کہا کہ اس کو محفوظ کرو، اور پھر وہ آج تک اسی طرح محفوظ آ رہا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایران کے کسریٰ بادشاہ نے حضور کے خط کے ٹکڑے کیے تو اس کی سلطنت ہی ٹکڑے ہو گئی، اور اس قیصر روم نے نبی پاک کے خط کے ساتھ اعزاز کیا اور اس نے باقاعدہ اہتمام کیا، اور میں یہ کچھ تحفے دے رہا ہوں۔ یہ ایک خچر ہے، اس کا نام دلدل ہے، اور یہ 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں، اور ان میں سے حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ وہ آپ نے نکاح فرمایا، اور دوسری حضرت حسان ابن ثابت جو کہ شاعر تھے، شاعر رسول تھے، آپ نے ان کو
کے حوالے کی تھی، اور کچھ اور پارچہ جات اور کپڑے تھے وہ بھی آپ نے وصول کیے تھے۔ تو یہ اعزاز کیا تو اللہ نے اس کا اعزاز کیا کہ ایک عرصے تک اس کی حکومت چلتی رہی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور علم کی اور تحقیق کی اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کی باتیں سننے میں اپنے علم کو بڑھائیں، اور کمنٹ بھی دیا کریں۔